الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون صدق الله العظيم معزز حاضرین، کل تفسیر نہیں ہوئی تھی، کسی عذر کی بنا پر کل ہم تفسیر نہیں کر پائے تھے۔ اور جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نحل چونکہ چل رہی ہے اور اسی کی آیات ہیں جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ما قبل کی آیات سے رب اور گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر دلائل پیش کر دیے اور ہر طرح کا ثبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دیا گیا کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ تمام تر دلائل اپنی امت کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ لہذا اس قدر دلائل کے آ جانے کے بعد بھی اور ہر طرح کی بات کو سمجھا دیا گیا اور یہ پورے کائنات کا جو نظام تھا اس سے یہ شہادتیں ملی کہ کسی بھی سمجھدار آدمی کے لیے اب شرک پہ جمع رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اس قدر دلائل اور پوری کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنایا ہوا پورا نظام اگر آدمی اسی پر غور و فکر کر لے اور ذرا عقل کو اوپر زور ڈال کر سوچے تو حقیقت ہے کہ کوئی آدمی شرک نہیں کر سکتا۔ لیکن مشرکین مکہ پھر بھی وہ شرک پر جمے رہے، بات کو نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ذکر فرمایا کہ شاید وہ منتظر ہیں اس بات کے کہ موت کا فرشتہ ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور زندگی کے آخری لمحات ہو تو بس اب وہ صداقت کا اقرار کریں یا خدا کا عذاب ان کے سر پر آ جائے، پھر اس کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی حال کیا کہ وہ بھی بات کو نہیں مانتے تھے، عذاب کا مذاق بناتے تھے، ٹھٹھا اڑایا کرتے تھے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو انجام ان کا کیا پھر آپ وہ دیکھیے اللہ نے ان کے جھٹلانے کا کیا انجام دیا، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کا انجام کو اور اسی طرح ان کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ پھر ان کی ایک مثال دی گئی، وہ کہتے تھے کہ ہم جو شرک کرتے ہیں غلط نہیں کرتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑوں نے یہ کام کیا، اور اگر یہ کام غلط ہوتا تو اللہ ہمیں زبردستی روک دیتا اس سے، اللہ قادر مطلق ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا تھا ان کو اس بات کا کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، زبردستی کسی کو جو ہے ایسا نہیں ہے جبراً کسی کو ہدایت کے لیے کہا گیا ہو اور جبراً ان کو ایمان کے لیے ایمان پر آمادہ کیا گیا ہو، بلکہ انسان کو اختیار ہے، ایک دونوں اختیار دیا گیا۔ وہ اس اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ انسان اس اختیار کو اطاعت میں استعمال کرتا ہے یا غیر اطاعت میں۔ پھر اللہ نے ایک جواب یہ دیا جو ایک تحقیقی جواب تھا کہ پیغمبر جو آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ صرف سمجھانے کے لیے آئے ہیں، لہذا ان کی بات کو جو مان لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ماقبل کی آیات کا خلاصہ تھا۔ آج کی آیات جو میں نے پڑھی ہے اور جو آیت میں نے آیت تلاوت کی ہے، آپ اس میں سے پہلی آیت یہ ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو، لہذا ان میں بعض تو وہ ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، اور بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، تو اچھا زمین میں آپ چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی دنیا کی کوئی امت نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی رسول نہ بھیجا ہو اور رسول نہ آیا ہو، اور پھر اس رسول نے آ کر توحید کی اور خدا پرستی کی تعلیم نہ دی ہو۔ لہذا اللہ نے ہر ایک امت میں ایک پیغمبر اور نبی کو بھیجا، پھر کسی نے بات کو مان لیا، جس نے بات کو مان لیا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا، سعادت نصیب ہو گئی، اور جس نے نہیں مانا گمراہی اس کے اوپر ثابت ہو گئی، اور پھر گمراہی کا نتیجہ پیش آ گیا اس کے لیے۔ لہذا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لوگوں کو جبراً ہدایت کے لیے یا جبراً ہدایت یافتہ بنا دیا گیا ہو، بلکہ ہر ایک امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اور نبی آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، ماننے والے کامیاب، نہ ماننے والے وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ذکر فرمایا ہے کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے اور کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ ترجمہ سنیے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچتے رہو۔ سو ان میں بعض تو وہ ہوئے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، اور بعض ان میں وہ ہوئے جن پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ تو اچھا آپ زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ کو ان لوگوں کی ہدایت کی لالچ ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بھٹکا دیتے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیا کرتے، اور جب عذاب آتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کی تشریح سنیے۔ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت امت پر مہربان ایک باپ کی طرح، ایک مہربان باپ جو ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت رہی اپنی امت پر، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر شفقت رہی ہے۔ تو اسی شفقت کی بنا پر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد حریص تھے، اور ان کی تمنا اور آرزو یہ تھی امت کی بھلائی کے لیے کہ تمام کے تمام ایمان اور ہدایت پر آ جائے، اس لیے کہ بھلائی میں ہدایت سے اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حریص تھے کہ ہر ایک ہدایت پر آ جائے، ہر ایک ایمان والا ہو جائے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواہش مند تھے کہ کس طرح لوگ آپ کی بات کو مان لیں، کس طرح لوگ آپ کی بات کو مان کر کامیاب ہو جائیں۔ تو یہاں اس حقیقت پر توجہ دلائی جا رہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جو لوگ اپنی ہدایت کی پرواہ خود ہی نہیں کرتے، اب ایسا نہیں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جو قانون تکوینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدل دیا جائے گا۔ جو خود ہی اس کی فکر نہیں کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اور اپنے اختیار کو اطاعت میں استعمال نہیں کرتے، لہذا خود ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جس کو
برا راستے پر چلنے کی خود لت پڑ گئی ہے اور وہ اللہ کے مقابلے میں، ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو اختیار کر رہا ہے، لہذا ایسے گمراہ آدمی کو صرف آپ کی خواہش پر اور آپ کی حرص پر اور آپ کی جو تمنا ہے صرف اس کی بنیاد پر کسی کو ہدایت اللہ تبارک و تعالی نہیں دیتے، اور پھر اس کے اوپر جو اللہ کا عذاب آتا ہے اس سے بھی کوئی اس کو نہیں بچا سکتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کو اب بتایا جا رہا ہے، نبی آپ ان کے غم میں اس قدر کیوں آپ ان کے غم میں اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لہذا جو خود ہی نہیں چاہتے، آپ کے دل کی خواہش و تمنا ہے، لیکن صرف آپ کی چاہت پر ایسے لوگوں کو بھی ہدایت پر جو ہے لایا جائے، ان کو ہدایت دے دی جائے کہ جو خود ہی نہیں چاہتے، خود اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اے نبی پاک علیہ السلام، جو لوگ مانتے ہیں اور خود ذرا سا بڑھ کر چلتے ہیں، بڑھ کر آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو خود ہی آنا نہیں چاہتے ہیں تو ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا ہے۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ ان کے راہ راست پر اور ہدایت کے راستے پر آنے کی اگر آپ کو تمنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ان دو آیاتوں کا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے آئی ہے۔ اب تفسیر پڑھنے کے بعد جو یہ آیت تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ، اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، لہذا اس سے ایک فائدہ تو یہ ملتا ہے اور یہ نظر آتا ہے کہ ایک سوال ہے جو ایک مدت سے چھڑا ہوا ہے کہ ہندوستان میں کوئی پیغمبر آیا یا نہیں آیا، اور آئے تو وہ کون ہے، لہذا ان کا نام کیا ہے، پیغمبر کون تھے۔ تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں، جس میں خاص طور پر ہدایت القرآن میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے اور نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سلسلے میں جان لینا چاہیے کہ پیغمبر کی بعثت کا امکان تو یقیناً بہرحال ہے کہ ہندوستان میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آیا ہے، لیکن اور اس بات کا ثبوت ملتا ہے، امکان جو نظر آتا ہے وہ اس آیت سے بھی آتا ہے، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اس کی آیت سے ظاہراً یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ضرور آئے ہیں، تو لہذا بعثت کا امکان تو ہے ہندوستان میں، خواہ وہ یہیں کے باشندے ہوں یا دوسرے ملک میں رہتے ہوں، پھر ان کے نائب یا مبلغ جنہیں ہادی اور نذیر کہا جاتا ہے یہاں پہنچے ہوں، وہ دوسرے ملک میں رہنے والے ان کے نائبین یہاں آئے ہوں، لیکن جزم و یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کسی کو پیغمبر قرار دے دینا جب تک ان کی پیغمبری پر کوئی مستقل دلیل نہ ہو ہرگز جائز نہیں ہے۔ بہت قیمتی بات لکھی مفتی صاحب نے، اور بہت مضبوطی کے ساتھ مفتی صاحب ہدایت القرآن میں یہ بات لکھتے ہیں، دیکھیے ہندوستان میں کسی نہ کسی پیغمبر کے آنے کا امکان تو ہے، بہرحال امکان ہے، اور اس کا ثبوت ملتا ہے ان من امت الا خلا فیہا نذیر سے، لہذا ہندوستان میں پیغمبر ضرور آئے ہیں، اب وہ یہیں کے باشندے ہیں یا کہیں باہر کے رہنے والے تھے، لیکن آخر جزم اور یقین کے ساتھ کس کو پیغمبر قرار دیا جائے کہ ہاں فلا فلا پیغمبر آئے ہیں؟ فرماتے ہیں جب تک کوئی مستقل دلیل ان کو نہ مل جائے کسی کو پیغمبر کہنا جائز نہیں ہے۔ لہذا یوں تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خطے کو نہیں چھوڑا کہ جہاں ہادی اور پیغمبر نہ بھیجے ہوں، تو ہندوستان بھی لہذا خطہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغمبر آئے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ اس وعدے کو تو اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ جب یہ ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مجبور نہیں کرتا کہ بھئی ان کو جبراً ہدایت پر لے کر آ جائے، بلکہ اختیار دیا گیا ہے، جزا اور سزا کا جو استحقاق ہے، اور قیامت کا، حشر و نشر کا، جنت و دوزخ کی جو پیدا کی گئی ہیں، اور یہ سارا جو نظام بنایا گیا صرف اسی لیے تو ہے کہ انسان کو جو اختیار دیا گیا اس اختیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس اختیار کو کہاں استعمال کرتا ہے۔
تو لہذا اس بات کو سن کر مشرکین مکہ اور کفار بڑی زور سے قسمیں لگا کر یوں کہا کرتے تھے کہ دیکھیے حشر و نشر ہے، جزا و سزا ہے. جو پیارے نبی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ حشر و نشر، جزا و سزا، قیامت، دوبارہ زندہ ہونا، موت کے بعد دوسری زندگی کا آنا، یہ صرف محض خوش اعتقادیاں ہیں، یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف خامخواہ کی باتیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ یہ عقیدہ انسان کی زندگی میں صرف اتنا ہی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم آئے ہیں اور دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور بس نہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اسی زندگی میں جزا کا عمل پیش آنے والا ہے. یہ اعتقاد تقریباً تمام مذاہب کے لوگوں کا ایک عالمگیر اعتقاد تھا، لیکن مشرکین عرب اس سے بے خبر تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب آدمی مر گیا بس مر گیا، مرنے کے بعد پھر زندگی کیسی ہے، مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے آدمی. وہ یوں کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہے، بلکہ یقین ہے، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے اس چیز کا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ دوسری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا کریں گے کہ کافروں پر یہ بات پوری طرح ظاہر ہو جائے کہ جن باتوں میں، جن مسائل میں اہل حق کے مقابلے میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کہ اس پر کس قدر یہ ناحق تھے. اور ساتھ ساتھ ان پر یہ بات بھی ظاہر ہو جائے گی کہ انبیاء کرام علیہم السلام، مومنین، یہ سب کے سب حق پر تھے اور یہ ناحق پر تھے. اور اسی بات پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس بات کا بھی علم دیں گے اور ان کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جو یہ قسمیں کھا کر یوں دعویٰ کرتے تھے نا کہ مرے ہوئے کو ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ ایک محض باطل سمجھتے تھے. اب اس دعوے میں یہ کتنے سچے تھے، یہ بات کل قیامت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ان کو سامنے آئے گی. کیوں؟ یہاں کے جتنے جھگڑے ہیں جو علمی جھگڑے ہوتے ہیں، لہذا علمی فیصلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں. یہاں جتنے مشرکین عرب، کفار مکہ، حق اور باطل کے درمیان جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے سے اور فرقان حمید کے ذریعے سے اللہ یہاں فیصلہ کر دیتے ہیں. حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا ہر زمانے میں اللہ نے کتاب اتاری ہے. جیسے آج قرآن کریم ہے، یہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، مگر کتنے ایسے ہیں جو اس علمی فیصلے کو سنتے نہیں ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ بیچارے اپنے کانوں میں انگلی ٹھوسے ہوئے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ صرف بیکار کی باتیں ہیں، خوش اعتقادیاں ہیں، لہذا یہاں تو ٹھکرا دیتے ہیں لوگ، سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندگی اسی لیے عطا کریں گے تاکہ دو ٹوک فیصلہ اللہ کر دیں اور حقیقت حال سب کے سامنے آ جائے کہ ہاں گمراہ لوگ اپنی گمراہی پر اور بدعملی پر اپنی آنکھیں کھولیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ہاں واقعتاً ہم ناحق پر تھے. اور اس آیت کے ذیل میں بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی کا ایک مشرک کے اوپر قرض تھا. وہ صحابی جب ان سے مطالبے کے لیے جاتے تو مشرک انکار کر دیتا، ٹال مٹول کرتا رہتا. تو جب صحابی ان کے پاس سے آتے تو یوں کہہ کے آتے، دنیا میں نہ دو میرا قرض، آپ آخرت میں میرا قرض دو گے، جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے تب میرا قرض دو گے. تو وہ اس بات کو سن کر کہتا کہ آپ اپنے تئیں خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ ہونا، یہ کیا بات ہے؟ مر گئے تو مر گئے، انسان کی ہڈیاں اور انسان کا ریزہ ریزہ مٹی میں مل جائے گا، زمین میں مل جائے گا، تو اب کون سی دوبارہ زندگی آئے گی؟ لہذا وہ اس بات کو کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ ذرہ برابر بھی اپنے وعدے میں جو ہے جھوٹ نہیں رکھتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کو ذرہ برابر بھی نہیں بلاتے ہیں. اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا. اللہ فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ بَعْثًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور یہ لوگ بڑے زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ اس وعدے کو تو اللہ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے. کیوں وعدہ کر رکھا ہے؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ جس چیز میں لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو، ان کے سامنے اس کا اظہار کر دے، اور تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ ان کو تب ہوگا تب وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جس ترازو سے اپنے کاموں کو تول لیں اسی ترازو میں یہ ان اللہ کی چیزوں کو تول رہے ہیں اور اسی چیز میں اللہ کی قدرت
کو تولتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو ظہور میں لانے کے لیے اور کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اسباب اور سامان کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ محتاج ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی ہر طرح کی علت اور ہر طرح کا سامان ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کو امر کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مشیت اور ارادہ ہوتا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اسی مشیت پر، اسی ارادے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کو جس کا وجود نہیں اللہ اس کو وجود میں لے کر آ جاتے ہیں۔ ہم جس چیز کو چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔